وہ گورنمنٹ آفیسر تھا اور اس کا تبادلہ لاہور سے کراچی ہوا۔ ذریعہ ریل اس کو کراچی جانا تھا، چنانچہ اس اسٹیشن پر جب پہنچا اور ٹکٹ خریدی تو گاڑی جس لائن پہ کھڑی تھی اس کو وہاں پہنچنا تھا۔ اس نے سامان اٹھانے کے لیے کلی کو بلایا اور کہا، بھائی میرا سامان وہاں اس گاڑی تک پہنچا دو۔ کلی نے سامان اٹھایا اور صاحب کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ چونکہ وقت بے حد کم رہ گیا تھا گاڑی چلنے میں، اس لیے صاحب تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف چل رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے کلی بھی سامان اٹھائے بہت تیزی سے اس کے پیچھے تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ کلی تیز تیز قدموں سے چل کر پلیٹ فارم تک بوگی کے دروازے پر جلدی سے پہنچ گیا، لیکن بھیڑ چونکہ زیادہ تھی اس لیے کلی سامان سمیت بھیڑ ہی میں گھس گیا۔ صاحب بار بار راستے کو دیکھ رہا تھا لیکن کلی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اتنے میں گارڈ نے وسل دے دی اور ٹرین چلنے شروع ہو گئی۔ صاحب اس پر چڑھ بھی نہیں سکتا تھا کہ پیچھے اس کا سامان رہ جانا تھا۔ بالآخر اس کو ٹرین چھوڑنی ہی پڑی۔ گاڑی سے رہ جانے کی وجہ سے صاحب کو بہت افسوس ہوا کہ میرا پروگرام سارا مس ہو گیا۔ گاڑی دور جاتی رہی اور مسافر ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے عزیزوں کو رخصت کرنے لگے۔ جب پلیٹ فارم پر لوگوں کا رش کم ہو گیا تو سامنے سے کلی پسینے سے شرابور سامان اٹھائے ہوئے صاحب کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ کلی قریب آیا تو اس کے چہرے پر افسوس اور شرمندگی کے واضح آثار تھے۔ صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے وقت پر پہنچنے کی بہت کوشش کی لیکن بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ میں آپ کا سامان وقت پر آپ کی بوگی تک نہیں پہنچا سکا اور آپ کی گاڑی نکل گئی۔ صاحب کو غصہ تو بہت آیا تھا لیکن سوچا گاڑی تو ویسے بھی مس ہو ہی گئی ہے، اب اگر میں اس غریب کو قتل بھی کر دوں تو اس سے تو میرا کوئی فائدہ ہونے سے رہا اور نہ ہی گاڑی واپس آئے گی، لہٰذا غصہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، اس کی مرضی کو کون ٹال سکتا ہے، چلو میں آج نہ صحیح کل چلا جاؤں گا۔ صاحب نے پیار سے مسکرا کر جواب دیا۔ جیسے ہی کلی نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر بشاشت آئی اور اس کی سانسیں بحال ہوئیں اور سامان اٹھا کر کہا، لائیں میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں، یہاں قریب ہی ریسٹ ہاؤس ہے وہاں لیے چلتا ہوں۔ کلی نے ریسٹ ہاؤس میں صاحب کا سامان رکھوایا اور باہر نکل آیا۔ کلی کو چونکہ علم تھا کہ صاحب نے کل پھر اسی اسٹیشن سے جانا ہے، لہٰذا وہ تمام رات اسٹیشن پر ہی رہا۔ اگلے دن صاحب مقررہ وقت سے پہلے ہی اسٹیشن پر پہنچا اور سامنے وہی کلی کھڑا تھا۔ اس نے بھاگ کر گرمجوشی سے ہاتھ ہلایا اور دوڑ کر جیسے ہی صاحب نے اس کو ہاتھ ہلایا تو دونوں بہت قریب عزیزوں کی طرح ملے اور سامان اٹھا کر صاحب کی ایڈوانس بکنگ میں کروا چکا ہوں، چلے آئیں۔ کلی نے سامان سر پر رکھا اور دونوں پلیٹ فارم کی طرف جانے لگے۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر دونوں جب گاڑی کی طرف جانے لگے تو صاحب نے پاس پہنچ کر بٹوے سے کچھ پیسے نکال کر کلی کو ادا کرنے چاہے تو کلی نے لینے سے انکار کر دیا۔ نہیں صاحب، میں یہ پیسے نہیں لوں گا کیونکہ میری ہی غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی ہے۔ صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ ٹرین کا کرایہ کم سے کم ادا کر دے لیکن کلی کسی صورت نہ مانا۔ کلی نے صاف کہہ دیا کہ آپ مجھے پیسے نہ دیں تو میں زیادہ خوش رہوں گا۔ کلی نے اس کو گاڑی میں بٹھا دیا، پاس بیٹھا، گپ شپ لگائی، پھر باہر آ کر کھڑکی کھولی اور صاحب سے کھڑا وہیں باتیں کرنے لگا۔ کلی اس کو احسان مندانہ نظروں سے بار بار دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں گاڑی سٹارٹ ہوئی تو وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ چل کر صاحب سے گپ شپ کرنے لگا۔ ٹرین کی رفتار تیز ہوئی تو وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا اور صاحب کو الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا لہرا کر رخصت کر رہا تھا۔ صاحب نے کھڑکی سے ہاتھ ہلا کر اس کو الوداعی جواب دیا۔ اس کو محسوس ہوا کہ اس محبت مان اور چاہت سے تو کسی اپنے نے بھی اس کو رخصت نہیں کیا تھا۔ ٹرین چلی گئی تو کلی نے سوچا کہ صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہے، ناشتہ ہی کر لوں۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں کئی نوٹ نکل آئے۔ گننے پہ پتہ چلا کہ یہ تو پورے 3000 روپے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو کر صاحب کو دعا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ صاحب نے اس کو محسوس کیے بنا ہی 3000 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے تھے۔ 20 سال بعد صاحب نے اپنی ڈائری نکالی اور اس میں لکھا، اس کلی کی وجہ سے لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج 20 سال گزر جانے کے بعد بھی میرے دل اور دماغ میں ٹھنڈک اتار دیتی ہے۔ مجھے ٹرین ہونے کا غم اور افسوس نہیں، اس بات کا افسوس ہے کہ
ایک محبت بھرا انسان میں اسٹیشن پر چھوڑ آیا۔ محبت کرنے والے لوگوں اور انسانوں کی پہچان کیجیے، اور اگر کوئی مل جائے تو اس کی قدر کیجیے۔ اللہ حافظ۔